الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں بس، جزاک اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، واہ واہ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں، زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ وہ معاشرہ جہاں اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں، تقدس مآب رشتوں کا حیا جو لوگ کھو چکے تھے، میرے رسول نے آ کر کے ان رشتوں کی قدریں بحال کی۔ انسان کے کتنے پیارے رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اس کے نکاح میں آنے والی اس کی بیوی ہے۔ ہم نے عرب معاشرے کو پڑھا اور اتنے محبوب رشتوں کے ساتھ ان کے رویے اتنے تلخ تھے کہ ہم پڑھتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے۔ وہ ماں جس کی قدریں اسلام نے سکھائیں، اسلام سے پہلے اس ماں کے ساتھ اس قوم کے بیٹے کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو عکاظ کی منڈی میں 900 دراہم میں فروخت کر دیا۔
یہ ماں کے ساتھ ان بیٹوں کے رویے تھے، اور والد کا اسلام سے پہلے کیا مقام مرتبہ تھا کہ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس بوڑھے کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ سائل کی غرض یہ تھی کہ کوئی ایسی نصیحت چھوڑ جائے گا، گزرتے جب اس کی قبر کے کتبے پر نظر پڑے گی تو کوئی پیغام لے جائے گا، دل کے آئینے پہ جھٹکا لگے گا، کوئی نصیحت چھوڑ جائے گا۔ لیکن اس نے بڑی ہی بے ڈھنگی سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پہ لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ وہ والدین کو مجرم اپنا سمجھتے تھے، اس بات پہ مارتے کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے والد کے ساتھ، یہ اسلام سے پہلے ماں ترکے میں بٹی، یہ ماں منڈیوں میں بکی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں جوانوں نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزت سے جینا ہے جوانوں تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ان کی قدر جوانوں زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے نالائق بیٹے دیکھیں باقاعدہ تاکید کرتے ہیں ختم والے دن، میری والدہ میرے والد کے ختم میں مہنگے سے مہنگا منڈی سے پھل لانا ہے، اور آدھی مسجد بھر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے دماغ پہ زور دو، 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ تمہارے ماں باپ اب بوڑھے ہیں، نکاہت ہے، انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، انہیں اچھے پھل کھلانا۔ وہاں تو ہم شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، کبھی خیال تک نہ آیا، اور آج آپ نے آدھی مسجد بھر دی۔ یہ زندگی میں کھلاتے، یہ قدریں زندگی میں کرتے۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے جب قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے۔ یہ حیا ادب کاش کہ ہم نے زندگی میں کیا ہوتا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے جوان۔ جب یہ چلے جاتے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گھنا سایہ تھا، جن کو ہم نے ساری زندگی نظر انداز کیا، دھکے دیے، گالیاں دی، تو پھر یاد آتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت تھی جو ہم نے اپنے ہاتھ سے گوا دی۔ تو ان کی قدر زندگی میں کرو، یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا یا 1 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا یہ بوڑھا زخمی ہے، زخم پرائے نے نہیں کسی اپنے نے دیے ہیں۔ الجھی باتیں کرنے لگ گیا میں نے کہا بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا بابا جی قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے تڑپ کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے جوان رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے نا تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ آپ عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے کہ وہ کون سا عمل جس نے اس کو میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوس دیا۔ آپ اس کے مہمان بنے اور اس کے گھر تک پہنچے۔ اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جب گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا وہ جوان کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو جس طرح ہم کرتے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں بھائی، جو مقدم رشتے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی اوقات حیثیت کیا ہے؟ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، ہنڈیاں رکھی، کھانا بنایا. جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. اچھا، جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں. وہ زیر لب مسکرایا. وہ کہتا ہے ماں ہے نا، خدمت کرتا ہوں تو بڑی دعائیں دیتی ہے اور دعا بہت بڑی دیتی ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے تو تعجب بھی ہوتا ہے. کہا کیا دعا دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میری ماں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جوانوں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. جب اس نے کہا میں عام سا قصاب سارا دن گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دیتا ہوں، میرے جیسا عام انسان اور نبی کتنا بڑا مقام، کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. ہائے ہائے ہائے، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے. جوان، انہیں دھکے نہ دو، ان کو گالی نہ دو، انہیں برا بلا نہ کرو کہو، انہیں برادری میں اکٹھا کر کے رسوا نہ کرو، ان کے سامنے دلائل نہ دو، ان کے سامنے سر تسلیم خم رکھو. اور بھائی ان کے قدموں میں جھکے رہو، ان کی خدمت میں رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں رہا کرو. اگر عزت چاہتے ہو، اگر شہرت چاہتے ہو، دنیا میں رتبہ اور مقام چاہتے ہو تو ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. دیکھیے یار، ایک نام اتنا مشہور ہے، میں نام لوں گا، نام نہیں بھی لوں گا تو آپ پہچان جاؤ گے. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں جوانوں، وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. انہیں راضی رکھو، ان کے قدموں میں رہا کرو. لیکن آج تو ہم راہ فرار اختیار کرتے نا، آج خدمت سے ہم جی چراتے ہیں. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی. وہ کہتے ہیں مولانا میں نے اپنی کہانی سنا کے آپ سے مشورہ لینا ہے. کہانی سنیے آپ بھی. وہ کہتے ہیں میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، اور ماں نے ساری جوانی میرے نام لگا دی. وہ کہتا ہے میری ماں کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں. لیکن وہ بات کیا سناتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میری شادی بھی ہوگی، گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی در گزر، گھر والی کو بھی سمجھاؤ کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑا ہی یہ بھی ماں باپ ہے نا، در گزر کرو نا. میں یہ مشورہ تب دیتا اگر تیرا کوئی اور بھائی ہوتا کہ اس کے پاس چھوڑاؤ. تو اس کو میری بات سمجھ نہ آئی. وہ کہتا ہے مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا دے سمجھا. تیری خاطر کتنے اس نے دکھ سہے ہوں گے، کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، اور آج تو ماں کو گھر سے نکال رہا ہے. ان کی قدر کرو جوانوں، یہ نہیں آئیں گے دوبارہ. زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی، واللہ نہیں دے گی. یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ چلے جائیں نا جب روٹ کے، جب رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں، قبروں میں منہ چھپا کے چلے جاتے ہیں نا، کفن میں منہ چھپا کے، تو پھر بڑا یاد آتے ہیں. پھر ان کی ادائیں یاد آتی. کبھی کبھی جھڑکتے تھے، کبھی کبھی روکتے تھے، کبھی کبھی منع کرتے تھے، کبھی کبھی تھوڑے سے تلخ ہوتے. وہ تلخیاں یاد آتی. میرے چچا دوستوں میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، رات کافی گزر گئی تو دادی اماں لینے آئی نا، تو تھوڑا سا چچا ناراض ہوئے کہ آپ چلے جاؤ نا، میں کون سا بچہ ہوں. تو وہ گھر آ گئی تو ان کا ایک دوست تھا اسلم، وہ آپ دیدہ ہو گیا. کہا یار آپ کیوں روئے ہو؟ وہ کہتے میری ماں ہی کو نہیں ہے، کوئی کہتے ہی نہیں آ کے کہ تو بھی گھر آ جا. کوئی نہیں انتظار کرے گا آپ کا، کوئی نہیں آپ کی راہوں میں بیٹھے گا، کوئی اداس نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا پتر جلدی گھر آ جا.
آپ رات 2 بجے بھی آتے ہو، ایک دفعہ صرف دستک دینا پڑتی ہے، ماں بالکل دروازے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. قدر کرو بھائی ان کی، بہت بڑی دولت ہے یار، یہ دوبارہ نہیں آتے یار. اللہ تعالیٰ نے اگر ماں باپ دیے ہیں تو ان کے قدموں میں رہا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماں باپ کی قدریں سکھاتے ہیں. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. ہمارے لوگوں کی کہانیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں نا. ہم کہیں بھی بیٹھ کے کبھی ماضی کے اوراق پلٹیں تو پھر کہانی یہی ہوتی. کوئی کہتے ہیں اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا، گڑ کے ساتھ کھا لیتے تھے. ہاں وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کر کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے. کبھی ہوتا تھا، کبھی ہوتا نہیں تھا. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کاش ہوتے وہ. انسان ڈھونڈتا ہے نا کہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا، ایون کہ رشتہ دار نہیں پہچانتے تھے، اور آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسان ڈھونڈتا ہے پھر کاش وہ ہوتے. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا نا، اور آج جہازوں کا سفر ہے. انسان ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو وہ آپ دیدہ ہو گئے. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو یا ماضی کی تلخیاں ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. یہ نہ ہونا تو بڑا یاد آتے ہیں بھائی. میری والدہ 1997 میں ثاقب صاحب کے پاس چھوڑ گئی، اور جب انگلی تھمائی تو کہتی میں اس کو دیکھنا چاہتی جس طرح آپ ممبر پہ بیان کرتے ہو، یہ بھی کیا کرے. وہ خواب تھا ان کا، 2 سال بعد اللہ کے پاس چلے گی. ہم راضی ہیں اللہ کی رضا پہ. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بڑی عزتوں سے نوازا جاتا ہوں. اس میں میرا کیا کمال ہے، میرے لبوں پہ نام محمد ہوتا ہے، یہ میرے شیخ کی میری ماں کی دعائیں ہیں. تو کبھی کبھی یہ آنکھیں ڈھونڈتی اس ماں کو، کاش وہ ہوتی، پردے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی باتیں سنتی تو میرا قد کتنا بڑھتا. میں جب حفظ کرتا تو میں نے پونا پارا سنایا، تو میری ماں نے اس زمانے میں، اس غربت کے زمانے میں 100 روپے اپنے بیٹے کو انعام دیا. تو وہ یاد آتے ہیں بھائی سارے بیتے ہوئے زمانے، کاش وہ ہوتے. تو یہ خوشی والے لمحات. میرے نبی کو ماں یاد آئی بھائی، اور ماں کی قدریں سکھائیں. ماں 6 سال کی عمر میں بچھڑی بھائی. ابوا نامی ایک گمنام بستی ہے، مکہ مدینہ کے درمیان ہوتی تھی، کبھی گمنام تھی، اب وہ گمنام نہیں، وہاں سیدہ آمنہ آرام فرما ہے. تو وہ بستی جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی، میں وہاں گیا ہوں. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یقین مانو ہم نیچے تھے پہاڑ کے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کوئی جھونکا نہ آیا، لیکن سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن بیمار ہوگی نا، بخار نے آ گھیر لیا، اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو قریب بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں خاموش ہو جاتی ہیں. فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باقن و ولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے میرے نبی اور لپٹ کے روتے ہیں، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں. اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. جب آپ حضور کو لے کے نیچے آتی نا ام ایمن، فرماتی میں جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے. دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور بھائی جان آج بچھڑی ماں کی یاد آئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. رو کے فرماتے کاش میری ماں ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا. مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا ہوں. بہت بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کرو یار. ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے مشورہ لیا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو. یہ ہم سے زیادہ تجربات رکھتے ہیں.
یہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں بھائی. یہ آپ کی راہوں میں بیٹھے آپ کے 500 1000 کے بھوکے لوگ نہیں ہوتے یار. بعض کا اولاد کو دھوکہ لگتا ہے شاید کہ ہم ہفتے بعد جو خدمت کرتے اس لیے ہمارا انتظار کرتے ہیں. نہیں, زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے انہوں نے, اور یہ سارا خرچ بھی آپ لوگوں پہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے پیسوں کے نہیں بھوکے, آپ کی توجہ کے بھوکے ہیں. ان سے پیار کیا کرو, ان کے قدموں میں بیٹھا کرو, انہیں وقت دیا کرو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باپ کو زد و کوب کیا جاتا ہے, جہاں ماں کو ترکے میں بانٹا جاتا ہے, ان کی آ کے قدریں ہمیں سکھائیں. وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. معذرت سے کہوں گا حضور نے تو اندھیروں سے نکالا, لیکن آج ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے. آج ماں باپ کے ساتھ اولاد کے رویے کتنے تلخ ہو گئے. پہلے اولاد ڈرتی تھی کہ یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اب ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو یہ گھر نہیں چھوڑیں گے, ظالم منہ پہ تھپڑ مار دیں گے. یہ والدین کا خوف ہے. تو میرے نبی نے آ کے ماں کی قدریں سکھائی. اس معاشرے میں میرے بھائی بہن کی کوئی عزت نہیں تھی. جس طرح وہ بیٹی کو منحوس کہتے تھے نا, بہن کو بھی منحوس کہتے تھے. اور بہن کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. یعنی اس بات کو وہ قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. تو اس بہن کے لیے بھائی کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ تو جواب آتا ہے آمنہ کے لال نے. اور دیکھیے بھائی, آج بہنوں کی خاطر بھائی پردیس کے دھکے نہیں کھاتے. پردیس چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں. یہ پردیسیوں سے پوچھو. فطری محبتیں 4: وطن, مال, جان اور اولاد. یہ فطری محبتیں. آپ لالیاں کے رہنے والے, اب بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے آپ کو عارضی سفر کرنا ہو, لاہور, اسلام آباد یا فیصل آباد جانا ہو, وہاں اچھے ادارے ہیں نا, اس لیے ہمیں جانا ہوگا. عارضی رہائش فیصل آباد لے جانا ہو نا بھائی, تو بھائی ہمارا تو ہفتے میں 2 دفعہ چکر بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ ہمارا کاروبار یہاں ہے, ہماری فصلیں یہاں ہیں. تو یہاں سے عارضی رہائش لے جانا ہو نا, تو وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رول لگ پے. اتنا آسان نہیں اپنا گھر چھوڑنا. لیکن ان بھائیوں نے اپنی بہنوں کی خاطر پردیس کے دھکے کھائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا, تو بلال حبشی اتنا روتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں سیدہ. اور پھر آپ دکھی اشعار پڑھتے ہیں, یا اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار لیں. تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا, حضور بلال تو بیمار ہو گئے رو رو کے. تو حضور نے دعا کی, یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے دل میں مکے کی محبت پیدا کی, اس سے 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت پیدا کر دے. وطن کی محبت فطری محبت ہے. اور ہمارے بھائیوں نے اپنی بہنوں کی خاطر, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو قبول نہیں کرتا جو جہیز میں بہت سارا سامان نہ لائے. کیونکہ ہم تو اتنے چھوٹے لوگ ہو گئے بھائی, باقاعدہ ہم لسٹ بناتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ نہیں ہے, آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں فراہم کر دے. اور نکاح سے پہلے 2 دن نا ہمارے گھر میں بیچ دے. تو اس میں سر فہرست بڑی گاڑی ہوتی ہے. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھا تو موبائل تو دیں گے, اور یار ہم 25,000 کا موبائل بھی نہیں لے سکتے. ہم اتنے یار, ہم نے ان چیزوں سے شادی کی ہے, ان چیزوں کی اوقات حیثیت کیا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ نہیں قبول کرتا اس بیٹی کو. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے, یہ نمائش آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, ایک شادی جس پہ 2 ارب لگایا گیا, اور کتنی بیٹیوں کو ان لوگوں نے بدبختوں نے زخمی کیا. 2 ارب روپیہ شادی پہ لگا, کتنی بیٹیوں کے ارمان کچلے گئے. ان نمائش والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. ہم غریب لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں یار. یہ سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے ڈاواں. ہم راضی ہیں, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم راضی ہیں. لیکن ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. ہمارے غریب لوگوں کا جینا حرام ان لوگوں نے کیا ہے. جب نمائش ہوئی تو پھر ڈیمانڈ پیدا ہوئی. دوسرا طبقہ ڈیمانڈ والا ہے, اور ان کی ریشو بھی بڑی ہے. اتنی لمبی لمبی زبانیں ہیں, حیا ہی نہیں آتی. اور تیسرے ہیں بہروپیے, جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے. جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, 1 ہفتے بعد اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے ایک بیٹی نے کال کی, وہ کہتی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسوا کرتے ہیں. میری پلیٹ میں کھانا دو, میرے گلاس میں مجھے پانی دو. اور یار ان پلیٹوں سے شادی کی ہے, گلاسوں کے ساتھ شادی کی ہے. یہ کمالیہ کی خبر ہے, آج سے 1 اشرہ پہلے کی, نوائے وقت میں چھپی تھی. ایک بوڑھا بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے, اور وہ نکاح کے قابل تھی. رشتہ ایک ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی, جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی. بتائیے گا اس بیٹی کے دل پہ جو چوکے اور زخم لگے تھے, اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی,
اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج جینا حرام نہیں کر دیا ان لوگوں نے ہمارا۔ میں کہتا ہوں یار، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان ہو جن کی شادیاں نہیں ہوئی، آج کس بزم میں یہ بات اپنے پلے باندھ کے جاؤ کہ جہاں شادی کریں گے وہاں سے جہیز نہیں لیں گے۔ کیا آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں یار؟ کیا اللہ نے ہمیں ہاتھ نہیں دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں کمانے کی طاقت نہیں دی یار؟ کیا حیثیت ہے موٹر سائیکل کی، گاڑی کی یار؟ جذبے تو یہ ہونے چاہیے ہم خود کمائیں گے، ہم خود بنائیں گے۔ لیکن چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ تو آج کی بزم میں کم از کم آپ لوگ ہی وعدہ کرو کہ ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ تو بہنوں کی خاطر بھائیوں نے پردیس کے دھکے کھائے۔ اور ایک اور بات کروں گا یہاں میں پردیسی بھائیوں کے لیے، یہ پردیسی ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں، یہ ہمیں لالیا کا چودھری یہ پردیسی لوگ بناتے ہیں۔ یہ کلف لگے کپڑے جو پہنتے ہیں نا، ہم پردیسیوں کی وجہ سے پہنتے ہیں، اور ہم پیسہ پانی کی طرح جو بہاتے ہیں نا، ان پردیسیوں کی وجہ سے بہاتے ہیں۔ ہم نے کسی دوست سے پوچھا بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں 3 بھائی باہر ہوندے نے۔ تمہیں کیا خبر وہ کتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں؟ میں نے پردیس میں دیکھا جوانوں کو 18 گھنٹے کام کرتے، کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، کھانا بھی خود بناتے ہیں، برتن بھی خود دھوتے ہیں، اور ہم یہاں نواب ہوتے ہیں، سونے دی چینا پائیاں نے، گل میں کھلے نے، تو جناب بدماشیاں بھی نال ہو رہی ہیں نے۔ بھائی باہر ہوندے نے، ان بھائیوں پہ رحم کرو یار، وہ کتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اور پھر جب وہ 25 سال بعد واپس آتے ہیں نا، معذرت سے کہوں گا 25 سال بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے، کام کاج کے قابل نہیں رہتے، وہی جو چودھری بناتا ہے نا، وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہیں سے اس کو پھر شروع ہونا پڑتا ہے۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جب اپنی کہانیاں سناتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کما کے گھر گھلدا سا، وہ کتنے گیا؟ آج بہت بڑے آپ افسر بن گئے، آج آپ نے 2 کنال کا گھر بنا لیا، آج آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، آپ کی اچھی پوزیشن بنی، کبھی پیچھے پلٹ کر تو دیکھو، یہ ساری پردیسیوں کی محنت تھی۔ ان پردیسیوں کے حال پہ بھی رحم کیا کرو یار، ان کی کمائی کو یوں ہی پانی کی طرح نہ بہاؤ، بالآخر تو انہوں نے واپس آنا یار، کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے بچا کے رکھ دو۔ وہ 10-20 سال بعد واپس آئیں تو فیصلہ تو کوئی اچھا کر سکے نا۔ پھر بچے بھی اس کو قبول نہیں کرتے، بیوی بھی تانے مارتی ہے۔ تو بات چلو یہ ایک دکھڑا تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ تو بہنوں کے لیے بھائیوں نے پردیس کاٹے۔ میرا ایک دوست چاند ہے، میں نے اس کو کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا آپ باہر گئے ہو، واپس آ جاؤ نا۔ وہ کہتا یار میرے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، بہنیں تھیں، ظاہر ہے ان کے لیے سارے معاملات میں نہیں کرنے تھے، بڑا ہوں گھر کا۔ تو وہ کہتا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس آ جاؤں، لیکن پتہ ہی نہیں چلا بیٹی بھی جوان ہو گئی، اب کہتا 2-4 سال مجھے اور لگانے ہوں گے۔ تو یہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ تو آواز آتی ہے آمنہ کے لال نے۔ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضائی بہن ہے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا نا، اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور عرب کا رواج تھا جب وہ اپنے لوگ چھڑاتے تھے تو فدیہ اکٹھا کرتے تھے۔ حضرت شیمہ کے دروازے پر آئے، دستک دی، تو کہا اپنا حصہ ڈالو۔ تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا مدینہ میں ادعائے نبوت جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے ہیں۔ تو بہن کیا کہتی ہے؟ وہ زمانہ یاد آ گیا، اس کو تو میں گود میں کھلاتی تھی، اس کے تو میں لاڈ لڑاتی تھی۔ کہتی فدیے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، سارے لے آؤں گی۔ کہا جانتی ہو؟ کہا وہ میرا ویر محمد ہے۔ ہائے ہائے، بہنوں کو بھائیوں پہ یار بڑے ایمان ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے مان نہ توڑا کرو۔ جس طرح کچھ بھائی بہنوں کی خاطر پردیس کاٹتے ہیں نا، میں معذرت سے کہوں گا کچھ بھائی ظالم بھی بڑے ہوتے ہیں، بہنوں کے مان بھی بڑے توڑنے والے بھائی ہیں۔ بالخصوص جب ان کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، تو یہ 6 مہینے بھی نہ آئے ہمارے گھر میں، کبھی بھائیوں کو یاد نہیں آئی بہن کی۔ یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو بھائی کے رویے دیکھ کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ ہم سے لوگ بعض کا سوال کرتے مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے؟ میں نے کہا ہاں لے لینا چاہیے، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی، میرے رسول کا فرمان ہے۔ تحفہ کیا کتاب لی ہے، کپڑوں کا کچھ جوڑا لیا ہے؟ نہیں، اس کے حصے کی زمین ہتھیائی ہے۔ اور بہن کو بھائی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی وار دیتی ہے نا یار۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بہن کو یہ بھی خوف ہوتا ہے
کہ اگر میں نے حق مانگا نا تو یہ بھائی نفرت کا درس دے کے جائے گا اپنے بچوں کو. پھوپھی نے منہ نہیں لانا, میں مر گیا تو میرا منہ بھی نہ وہانا. اور تم بھائی آپس میں 1 انچ پہ لڑ پڑتے ہو. یہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یہاں میرے ساتھ ظلم ہوا, اور بہن کی 2 کروڑ کی زمین کھا گئے, اس کو تحفہ سمجھ کے رکھ لیا. ویسے بھی ہم دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک ٹرک جہیز دا دیتا ہے, نال ایک مجھ دیتی ہے, تو اتنا ہی ہوتا ہے, اور کی کریے. اور بھائی باپ کی وراثت سے آپ نے دینا ہے, جو اس کا بنتا ہے وہ دو نا. اور جو اچھے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ ضرور دیتے ہیں, وہ لیں یا نہ لیں وہ ہر صورت میں دیتے ہیں. تو بہنوں کا حق ضرور دینا چاہیے, لیکن بہنوں کو خوف ہوتا ہے, حق مانگا تو بھائی نفرت کا درس سکھائے گا, بھائی منہ نہیں لگائے گا. قصور کیا تھا یار اس کا؟ اس نے اپنا حق ہی تو لیا. بہنوں کے مان نہ توڑا کرو بھائی. جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو بھائیوں کو کبھی بہن کی یاد نہیں آئی. ہاں یہ آ جائے تو ہم اپنے رویے ایسے دکھاتے ہیں کہ یہ واپس چلی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کیا کہتی, تمہیں فدیہ کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, میں سارے چھڑا کے لاؤں گی. حضرت شیمہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ چھڑانے آئے ہوں. فرمایا اس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کی جی حضور. فرمایا اس کے لیے تو بہن زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتی تو میں محمد سارے چھوڑ دیتا. سارے چھوڑے, پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور اس کو دروازے تک چھوڑنے آئے. بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں نا تو بھائی انہیں خالی ہاتھ نہیں موڑتے. ہاں بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ میرے رسول کی سنت ہے. آپ کیا جانو یار, ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار پہن سڑی آئی کروڑ پتی ہے تو ہمارے 500,000 سے اس کا کیا بنے گا, وہ تو خاوند کی کمائی روزانہ 10,000 اس کو خرچ کر دیتی ہے, اللہ نے اتنا نوازا ہوا, میرے 500,000 سے کیا ہوگا. نہ بھائی تم جانتے نہیں, شوہر کی کمائی اپنی جگہ پہ, وہ کروڑ پتی ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن بھائی بہن کو 500,000 دے کے بھیجے نا تو یقین جانو سسرال میں جا کے سب کو سنا دیا, میرے پا نے پیسے دیتے نے, اے کپڑے میرے ویر نے لے کے دیتے نے. کتنی طاقت تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھوکی نہیں ہوتی آپ کے پیسوں کی, لیکن جب بھائی کوئی بہن کے لیے کچھ خدمات پیش کرے نا, ان کے پاس بھی جایا کرو, انہیں پاس بھی بلایا کرو. جب جاؤ یا کرنا تو اتنا یار جتنی آپ کی حیثیت ہے, لیکن کیا ضرور کرو. ماں باپ جب تک ہوتے تھے نا یار, اور یار ان سے اداس بھی ہوا کرو, انہیں 15 دن بعد کہا کرو کہ باجی ہم اداس ہو گئے, چکر ہی لا جا. اگر وہ اس کے پاس ٹائم نہیں تو آپ 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ یار. والدین جب تک زندہ تھے نا وہ تو 15 دن بعد کہتے تھے داماد سے کہ بیٹا ذرا چکر ہی لا جا, چھوڑ تو جا, واپس ہم چھوڑ جائیں گے. کیسا ہوتا نہیں. اور پھر ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ, آج یہ موسم ہے نا آج کل, دال بنا کے بیٹی کو دے آتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چینی, چاول, ساگ وغیرہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے, گڑ وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ ماں تھیلا بھر کے, بوڑھا باپ تھیلا بھر کے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں جناب, بیٹی کی جھولی بھر کے آتے کوئی نہ کوئی خدمت کر کے آتے ہیں. تو یار جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. بہنوں کو یہ محسوس کرواتے رہو کہ ہم آپ سے پیار کرتے. ہمارا کہنا ہے بھائی بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں, کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں شاید اچھی نہ لگے, لیکن باقی ایسا ہے, کچھ لوگوں کو نئی بہنیں اچھی لگتی, لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. ان کے ساری زندگی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. یار اختلافات کا ہو جانا اپنی جگہ پہ, ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بری بات ہے کہ آپ کہو کہ میرا تیرا مرنا جیونا ختم ہے. تمہارے باپ کی بیٹی ہیں یار, انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کرو یار, ان کے لیے تحائف لے کے جایا کرو. میں کہتا ہوں بھائی بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہوتی, پھپھو کی کیوں نہیں ہوتی؟ سکھانا پڑتی ہے نا بھائی. میرے بچے, میری جب بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے, یہ میں نے انہیں سکھایا ہوا ہے. تو یہ قدریں ہم نے سکھانی ہے بھائی. اپنی بہنوں کو پیار دیا کرو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہن آتی ہے تو اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور بہن کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں, خالی نہیں موڑتے بلکہ جھولی بھر کے بھیجتے ہیں. پھر صحابہ کو جمع کیا, فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا تو مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج مشورہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے, لیکن آپ نے کیوں مشورہ نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنوں کو عزت میرے رسول نے دی. یہ تو قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے, اور آج دیکھ لے بہنوئی کی ہمارے معاشرے میں کتنی عزت ہے. ہمارے گھر میں ہمارا داماد آ جائے تو ہم وہ سارے تکلفات پورے کرتے ہیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے. پانی وقت پہ پیش کرتے, کھانا ٹائم پہ پیش کرتے ہیں, بستر خوبصورت لگاتے ہیں, اس کے لیے الگ کمرے کا ارینج کیا جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے داماد کچھ اس طرح کے بھی ہیں, اچھے بھی بڑے بڑے ہیں, کچھ ایسے اگر پانی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا,
یا کھانے میں اس کو کچھ سبزی پیش کی جائے تو گھر جا کے سب کچھ سناتا ہے 6 مہینے بعد ٹوری گیا تو دال وغیرہ اکثری سنے. یار کبھی گھر سے ہم نے دال نہیں کھائی؟ معذرت سے کہوں گا کیا ہم نے گھر سے کبھی سبزی نہیں کھائی؟ میرے نبی فرماتا 3 باپ ہیں تمہارے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دی. یہ سسرال والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں دوست. یہاں جب جاؤ تو یہاں بھی تھوڑے سے بے تکلف ہو جایا کرو یار، یہاں بھی بیٹا ہی بن کے جایا کرو نا. لیکن خوف ہوتا ہے، بیٹی بھی باقاعدہ فون کر کے اماں ٹائم نہ سارا کچھ کر لی، بعد ہی مینوں سننیاں پینیاں نے. تو یہ بہت بری بات ہے بھائی. تو بہن کی عزت میرے رسول نے بحال فرمائی. اس معاشرے میں بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا، بیٹی منحوس تھی، بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی ہے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا. کہتے ہیں آج بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں، وہ تڑپاتی ہے بیٹی. وہ صحابی بیان کرتے میں نے اپنی بیٹی کو جب کنویں پر لے گیا تو اس کو میں نے دھکا دیا، اور جب وہ پانی میں گری اور غوطہ کھا کے اوپر آئی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا تاہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے. میرے نبی اتنا روتے ہیں دوست کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. حضور فرماتے مجھے پھر سناؤ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں دھکا دیا اور وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، تیری طرف دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے اس نے کہا ابو جی مجھے بچا لو، ابو جی مجھے بچا لو. میں دیکھ رہا تھا حضور، اور وہ غوطہ کھا کے اوپر آ کے یہی کہتے ابو مجھے بچا لے، ابو مجھے. میرے نبی روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پھر سناؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا تو وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آ کے کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ابو مجھے بچا لے، ابو مجھے بچا لے. حضور اتنا روتے ہیں کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی ہے، یہ بیٹی گڑھے میں کھود دی جاتی ہے، یہ بیٹی منحوس تھی. میرے رسول آتے ہیں، بیٹی کی عزت کو وقار کو بلند کرتے ہیں. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس جگہ خود بیٹھتے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں. اور تعلیم دی امت کو کہ جب گھر میں کچھ کھانے کی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بیٹی بعد میں آنسی نے تو پرایا تاننے یہ تو خرچ کرنے کی لوڑ ہے، انہوں پڑھانے کی لوڑ ہے، اس پہ خرچ کرو نا، یہ کل کو فائدہ دے گا، یہ دست و بازو بنے گا. میرے نبی کی تعلیم کیا گھر کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن ہمارے رویے بھی بڑے تلخ ہیں. اچھا آج کسی کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. مجھے 3-4 دن قبل فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، مجھے کہتی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے. میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد کوئی نہیں؟ کہا 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو مجھے کہتی رحمت تو آپ کہہ رہے ہو، جہاں میں نے اس کی شادی کی ہے انہوں نے دھمکی دے دی ہے آپ بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. بیٹیاں کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے میری دعا قبول کی اور ہمارے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی ہیں جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو دوست ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یار، کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو صرف بیٹیاں دے. ہمارے معاشرے میں بیٹی زیادہ ہوں تو وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور اس معاشرے میں بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. آپ اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسم ستی کے نام پہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا. جس کا شوہر دنیا سے جاتا ہے وفا کی کہانی کہتے پوری اس طرح ہوگی کہ اس آگ میں تم بھی چھلانگ لگا جو. کس کا مرنے کو جی چاہتا ہے بھائی اس کو شراب پلاتے، اس کو جذبات دیتے، اگر وہ نہ کرتی تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈالتے، اس کے سر کے بال اتار دیتے، اور وہ دوسرا نکاح کرنے کی بھی اس کو رخصت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عورت کو عزت عطا فرماتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ سے عرض فرماتی ہیں بیٹا جو ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں. آپ نے آ کر کے عرض کیا کہ ابو جان ماں جی چادر مانگ رہی ہیں. حضور فرماتے جاؤ بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. سیدہ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت
کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ تو عورت کو عزت میرے رسول عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی تھی، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لو، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے عائشہ یہ بتاؤ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور میں نے یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے۔ یہ عزت میرے رسول نے عورت کو عطا فرمائی۔ لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کی توجہ بھی چاہتا جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں وہ جہالت پلٹ کے آ رہی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں۔ میں ایک فیصلہ تھا، مجھے بھی انہوں نے بلا لیا، بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گنی ہلنی گے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہو ہی جاتی ہے یار۔ میں نے کہا ماں جی کوئی بات نہیں، آپ معاف کر دیں، بیٹی ہے یہ بھی۔ یقین جانا پاؤں سے جوتا اترا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اس نے، اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چھڑی۔ کوئی مرد بات کرتا تو بحث کی جا سکتی تھی۔ ایک عورت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ یہ رویے ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر کے بیوی کی عزت بتاتے ہیں۔ سیدہ سے فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ اور پھر حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے۔ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، اتنا دل کو لگا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، 6 اچھی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے میرا ان سے نکاح ہوا، اور یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیے گا، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اگر نہیں تو پھر میں اور آپ کوشش کریں گے، اس کی مشق کریں گے کہ اللہ ہمیں اس پہ پابند رہنے کی توفیق دے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ہم 8 گھنٹے دکان پہ ہیں، بازار میں ہیں، تو ہم تکلف سے 8 گھنٹے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ اگر لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوا تو دوبارہ کوئی دکان پہ نہیں آئے گا۔ جس سے آپ کو 200-300 کا فائدہ ہوگا، نفع ملے گا، اس کے ساتھ 8 گھنٹے تکلف سے ہم اخلاق دکھاتے ہیں۔ تو بھائی جس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں تو ان کی وہ خدمت کرتی ہے۔ بھائی جان ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں، کھانا پیش کیا جاتا ہے، دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، آئیں تو پھر خدمت والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس سے اتنا نفع ملا تو کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ اخلاق سے بولا جائے؟ باہر ہم اچھے ہوتے، گھر میں آ کے فرعون بن جاتے ہیں، عجیب رویے ہیں۔ اور آپ فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ آتے ہیں مسکراتے، اور جب گھر سے جاتے ہیں نا تو پھر بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، عورت نے اپنی ضروریات اپنے شوہر سے کہنا ہوتی، وہ چھوٹی سی روزانہ نہیں، کوئی دوسرے تیسرے دن بعد ہمیں کوئی لسٹ ملتی ہے کہ یہ چیزیں آتے ہوئے حضرت ساتھ لے آئیے گا، اور ادب سے کہتی ہے۔ تو ظاہر ہے میں نہیں پوری کرنی ہے، آپ نہیں پوری کرنی ہے نا، کیونکہ ذمہ داری میری ہے۔ تو پھر رویے دیکھنے والا، ہم گالیاں دیتے گھر سے نکل جاتے، اور جب واپس آتے تو وہ پوچھتی ہے حضرت لائے ہیں کہ نہیں لائی، تو پھر گالیاں دینا شروع کر دیتے، بھائی آپ نہیں تو کرنے۔ فرماتی میرے شوہر کی عادت یہ آتے مسکراتے، جاتے مسکراتے۔ تیسری خوبی سنیے، آپ فرماتی یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے، مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے، لیکن گھر میں 500 روپے دیا تو اس کا بھی حساب لیتے، تیرے کیڑے خرچے نے، کتنے لگے نے، یہاں حساب لیتے۔ اچھا کچھ بیٹے بڑے فرما بردار سمجھتے اس معاملے میں، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں میاں بیوی کیونکہ آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنے شوہر سے اپنی ضروریات کہہ لیتی ہے نا، جب آپ کسی کے کندھوں پہ یہ ڈالیں گے نا تو پھر گھر میں نزاع پیدا ہوگا نا، عورتیں آپس میں جھگڑی پڑتی ہیں نا، تو پھر وہ بدلے بھی لیتی ہیں۔ تو اس لیے کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہوتی ہے کہ وہ انہیں پورا کرے۔ فرماتی وہ میرا شوہر خرچ دینے میں بخل نہیں کرتا۔ اور چوتھی خوبی آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ایک تو یہ کہ خرچ مانگے تو بخل نہیں کیا جائے نا، نہ کیا جائے، ایک فرماتی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے کچھ درویش لوگ کہتے ہیں یار سانو تو بڑی سیدھی سادھی بی لبی ہے، کوئی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، کپڑے لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں لے کے دیتے کوئی مسئلہ نہیں۔ او بھائی آپ ہی خیال کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو اتنی اچھی عورت ملی ہے۔
تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو ضروریات کا خیال رکھتا ہو کہ یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ میں نے پوری کرنی ہے. تو فرما دی 5ویں خوبی یہ ہے، اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یاد کیجئے گا کتنی دیر ہوگی شکریہ ادا کیے ہوئے. شکریہ کس بات پہ ادا کرتے ہوں گے؟ کھانا پیش کرتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، کپڑے دھو کے دے دیتی تو شکریہ ادا کر دیتے ہیں. اسی زیادہ سرے نہ چڑھاؤ، پورا ہی رکھو نا. تو بھائی انسانی فطرت ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر گئے، اس خاتون نے کھانا اچھا بنایا، کہا اس کو بلاؤ ذرا، اور آپ نے کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. تو مولانا کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو تیری تعریف کی ہے. وہ کہتی آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا آپ کے مرید پہ آیا ہے جس کے نکاح میں مجھے 20 سال ہو گئے. اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں، اہل خانہ سے پوچھتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور سالن نہیں ہے، روٹی سرکہ ہے. فرمائے لے آؤ. حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں بھائی، اور کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے، دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے، پیش بھی کرتی ہے. اور یار کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی نمک مرچ کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا ہو نا تو رویے دیکھنے والے برتن اٹھائے دیوار سے مارے اور آواز کیا آتی؟ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہیں؟ تو فرما دی میرے شوہر کی عادت یہ ہے کہ یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ بھی کیا کرو بھائی، کبھی کبھی اس کو انعام بھی دے دیا کرو، کوئی حرج نہیں. اور 6ٹھی خوبی آپ فرماتی یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا، کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو آپ فرماتی وہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہمارے جوانوں کے رویے کیا ہیں؟ کبھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو نا تو ہم اسی وقت کال میں لا کے اپنے سسرال والوں کو کہتے ہیں انہوں اگے لا کے لے جا، میرے والی نہیں. اور آپ نے تو یہ کہہ لیا، لیکن آپ کو کیا خبر کہ ان بوڑھوں کی ساری رات کس طرح مسلح پہ تڑپتی گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. اور پھر پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اس کو. 6 مہینے لوائے دی عقل ٹکانے آ جائے، کوئی ہماری بہن بیٹی کو 6 مہینے لگوائے تو ہمیں کیسا لگے؟ اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں یار، یہ اچھے رویے نہیں ہیں. تو فرما دی یہ 6 خوبیاں میرے شوہر میں، اور یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے یار. آؤ مسکراتے جاؤ مسکراتے، خرچ دینے میں بخل نہ کرو، مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور کبھی کبھی تعریف بھی کر دیا کرو. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف بھی کر دیا کرو. یہ 6 مہینے لگوانے والی بات نہ کیا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورت کو عزت عطا فرمائی. رشتوں کی قدریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. آئیے میں اور آپ ان رشتوں کی قدروں کو پیش نظر رکھیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، انہیں گالی نہ دیجیے گا. بیٹی رحمت ہے، اس کو زحمت نہ سمجھیے گا. اور بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے، بہنوں کے مان نہ توڑیے گا. بیوی پاؤں کا جوتا نہیں، بیوی شوہر کے لیے اس کی محبوبہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس سے محبت کیجیے گا. آپ کے ماتحت کو ملازم ہے تو اس کو اپنا بیٹا سمجھیے گا. تو بھائی جان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے. حاجی نذیر صاحب نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی، حکم کیا. میں نے تو ویسے آپ سے معذرت کی تھی، لیکن وارفتگی اتنی تھی کہ میں عاجز آ گیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آپ لوگوں کے آج درمیان میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت فرمائے، آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا